جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم سبق کو الحمدللہ کل ہم نے جملہ قسمیہ پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے, آج ہم جملہ ندائیہ کو کریں گے کہ جملہ ندائیہ کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے لیے اصول ذہن میں رکھیے. اس میں بھی 4 اصطلاحات ہیں. نمبر 1 حرف ندا, ان کو ذہن نشین کر لیجئے. یہ 5 ہیں, یا, آیا, حیا, ای, آ. ایک دو اور بھی ہیں لیکن ان 5 کو ذہن نشین رکھیے. علم النحو میں یہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو حروف ندا یعنی جملہ ندائیہ وہیں پہ ہوگا جہاں پہ حروف ندا میں سے کوئی حرف آ جائے. اچھا, پھر دوسری چیز, یہ حروف ندا جس پہ داخل ہوتے ہیں اسے منادہ مفعول بہ کہا جاتا ہے. منادہ مفعول بہ. نمبر 3, یا جو ہے, یا حرف ندا جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے ادو فعل کے. ٹھیک ہے. اور وہ جو جس پر حرف ندا داخل ہوتا ہے وہ منادہ مفعول بھی ہوتا ہے ادو کے لیے. تو ادو فعل جو محذوف ہے وہ اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر ندا بن جاتا ہے. پہلا جملہ ایک جملہ بن جاتا ہے. دوسرا جملہ, اس کے بعد پورا جملہ آتا ہے خواہ فعلیہ ہو یا اسمیہ, جو پورا جملہ بن کر جواب ندا کرے. ٹھیک ہے. اور ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی, اب آگے مثالوں سے سمجھ لیجئے. جملہ ندائیہ, یا عمر اذهب الى مکہ, اے عمر تو جا مکہ کی طرف. اچھا, یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ہو گیا. عمرو, یا کس پہ داخل ہے؟ عمرو پہ داخل ہے تو وہ منادہ مفعول بھی ہو گیا. پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر ندا. اذهب, پورا جملہ ندا بن گیا. اذهب فعل بفاعل. ٹھیک ہے. الا جار مکہ مجرور, جار مجرور مل کر متعلق اذا فعل کے. اذا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جواب ندا. ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہو. اے عمر تو جا مکہ کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری مثال دیکھ لیجئے. یا عثمان اجتہد فی الدرس. جی, اس کو ذرا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اعراب کے اعتبار سے. علم النحو میں دیکھ لیجئے, پھر اس میں ذرا آپ کو یہ سوال کا جواب مل جائے گا. ندا منادہ کی اعرابی حالت. منادہ کی, اس سے پہلے جی, اس ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں اعراب کی جو فرق ہے اس کو سامنے رکھنا ضرور.
ذہن میں جی چلے میں زبانی بتا دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی نکل آئے. آپ دیکھیے گا, توجہ کیجئے گا. اگر منادا جی منادا مفرد ہو, ٹھیک ہے, تو وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. منادا اگر مفرد ہو تو وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے, جیسے یا زیدو, ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر منادا جو ہے وہ مضاف ہو, اچھا جی, منادا اگر مضاف ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, ہاں جی, تو وہ منصوب ہوتا ہے, منصوب مبنی, وہ مطلب اس پر اعراب نصب کا آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ترتیب ہے اس میں. منادا اگر مفرد ہو تو وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے, اور اگر مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے. بس کبھی ایسا ہوتا ہے, ابھی یہ وہاں پہ مل نہیں رہی کس جگہ پہ ہے, کہہ رہا تھا چلے خیر. تو یہ دو اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں مثال دیتا ہوں, جیسے یہاں پہ مثال ہے, اللہم اغفر لی واغفر لی, اللہ جی. جیسے اب وہ نہیں مل رہا قسمت سے, تو ہم اسی سے کر لیتے. دیکھیں, اب دیکھیں, منادا مفرد سے مراد ہے کہ مضاف نہ ہو, تو وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اگر منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے, جیسے یا رسول اللہ, یا عبد اللہ, یا رجل خذ بیدی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ذہن نشین کرنا. اچھا, پھر اس کی ترکیب دیکھ لیجیے. یا حرف ندا قائم مقام مدعو فعل کے, عثمان منادا مفعول به. اچھا, اور ادو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ندا. اجتہد فعل بفاعل فی جار الدر سے جار مجرور مل کر متعلق ہو اجتہد فعل کے. اجتہد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا. ندا جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہوا, ٹھیک ہے. یا فاطمہ تو اخرج من البیت, اے فاطمہ گھر سے نکل تو. یا حرف ندا قائم مقام مدعو فعل کے, فاطمہ تو منادہ مفعول به, اجتہد فعل بفاعل فی جار و اخرج فعل بفاعل من جار البیت مجرور. جار مجرور مل کر متعلق اخرج فعل کے, اخرج فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جواب ندا. ندا جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہوا. یہ دیکھیں دوسری مثال, یا عبد اللہ مضاف ہے نا, تو یہاں پہ منصوب ہے. یا عبد اللہ اکتب رسالتن, یا حرف ندا قائم مقام مدعو فعل کے, جی, اور عبد اللہ منادہ مفعول به, فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر ندا. اکتب فعل بفاعل رسالتن مفعول به, فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا. ندا جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہوا. یا عائشۃ اقرأ القرآن, یا حرف ندا قائم مقام فعل ادو فعل کے, جی, عائشۃ منادہ مفعول به, فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا. اقرا فعل بفاعل القرآن مفعول به, فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا. ندا جواب ندا مل کر جملہ انشائیہ ندائیہ ہوا, جملہ ندائیہ ہوا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں الحمدللہ, یا آپ ذہن نشین دوبارہ دیکھ لیں. اب ان اصول کو سامنے رکھ لیں. دیکھیں, حروف ندا, منادہ مفعول به, اور پورا جملہ مل کر ندا, اور اگلا جملہ جواب ندا. لیکن اب اس میں قل یا ایھا الکافرون, یا ایھا الکافرون, اس کو سامنے رکھیے. میں اگر ایھا یا ایتھا درمیان میں آئے گا تو وہ اعراب جو منادہ پہ آنا تھا وہی اعراب اس کے بعد والے اسم پہ آئے گا. اب الکافرون اس کو ہم کہنے منادہ
مفرد، مفرد سے مراد میں نے آپ کو بتایا ہے مضاف یا مشابہ مضاف نو، اگرچہ جمع ہو۔ اب دیکھیے الکافرون حالت رفع جمع مذکر سالم کی واو ما قبل مضموم کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پہ الکافرون ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی چیز ہے کہ بھئی وہ اب اس میں ترکیب کیا ہوگی، حرف ندا قائم مقام مدعو فعل کے ایو مضاف حاضر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الکافرون صرف موصوف سے بھی مل کر منادى مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادى مفعول بھی سے مل کر ندا، آگے پورا جملہ ہو کر جواب ندا، ندا جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہو کر پھر آگے مقولہ قول ہے نا قل، تو قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہو۔ تو امید ہے آپ اس کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، ان قاعدوں کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔